السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہنگائی کے اس دور میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو، وہ مالی طور پر مضبوط ہو، گھریلو طور پر مستحکم ہو اور اسے کسی بھی قسم کی مشکل، مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش وہ لاحق نہ ہو اور وہ کامیاب انسان بن جائے، اس کے پاس مال و زر کی کثرت ہو اور اس کے بیٹے ہوں اور اس کی نیک صالح تابع فرمان اولاد ہو۔ آئیے ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے کچھ ایسے اسباب بتاتے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان کے گھر میں خیر بلائی اور برکت نازل ہو، جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان مالی طور پر مستحکم اور مضبوط ہو، جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے اگر بندہ بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ سے نوازے۔ رزق کے اندر برکت، وسعت اور کثرت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشوں کو پے در پے نازل کرے گا جس سے تمہارے کھیتوں کھلیان وہ نکھر جائیں گے، پھل فروٹ اناج کی کثرت ہوگی، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مال و زر کی کثرت سے نوازے گا، اس طرح تمہاری تجارتیں نفع بخش ہوں گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رزق حلال وسیع مقدار میں عطا کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری مال اور اولاد کے ساتھ مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں اور باغات بنائے گا۔ انسان کی دو بڑی خواہشات ہوتی ہیں کہ اس کی اولاد نرینہ اس کی کمر کو مضبوط کرے، انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے نام کو زندہ رکھے، اور انسان مالی طور پر مضبوط ہو اور اسے دنیا کا کوئی سہارا نہ لینا پڑے اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے کچھ مانگے نہ، غنی اور لاپرواہ ہو، امیر ہو۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو یعنی اولاد نرینہ کو اور مال و زر کی کثرت کو قرآن مجید میں استغفار کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ وسیع مقدار میں رزق حلال، مال و زر عطا بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زائد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں اور سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، پھر توبہ اور استغفار کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار صرف گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کی صرف گناہ گاروں اور خطا کاروں اور اللہ کے نافرمانوں کو ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار جس طرح گناہ گاروں، اللہ کے نافرمانوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے مفید ہے، اسی طرح توبہ اور استغفار نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہیں حتیٰ کہ انبیاء، ان کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اور استغفار صرف گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ توبہ اور استغفار درجات کی بلندی کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، گھر میں خیر برکت اور بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ مومن کا ربط اور تعلق ہے اس کی مضبوطی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعائے بخشش اور استغفار اور توبہ کرتے تھے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق مضبوط ہو اور ان کی درجات بلند ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال اور جان کے اندر، گھر اور اولاد کے اندر برکت نازل ہو، اس میں کثرت آئے، زیادتی آئے، خیر آئے، بھلائی آئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے، آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کو لازم پکڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں
100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی پریشانیوں سے نجات پائیں اور کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی مشکل ہمارے قریب بھی نہ بھٹکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں، ہم خوشحال رہیں، ہم مالی تنگیوں کا سامنا نہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اس زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور استغفار سے تر رکھیں، اور اس کے لیے بہترین دعا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر ہم یہ دعا صبح اور شام 100 مرتبہ تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم فقر اور غربت کا شکار ہو جائیں، ہم مالی طور پر کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کریں۔